اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات. الحمدللہ خدا نے ہمیں عزادار گھرانے میں پیدا کیا اور ہم سے زیادہ انہیں خدا کا شکر کرنا چاہیے جو عزادار گھرانے میں تو پیدا نہیں ہوئے لیکن آج فرش عزا پر ہیں. الحمدللہ ایسے لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے اور آنے والے ایام میں یہ جو یہودی پروپیگنڈا تھا یہ فاش ہونے لگا ہے. یہ یہودی ایجنٹ ہمیشہ دشمنوں کے صفوں میں نہیں رہے ہیں، یہ ایجنٹ ہماری صفوں میں بھی موجود ہیں. آپ نے کتنا فالو کیا ہے، کتنا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتہ. خیر میں نے خود نہیں دیکھا، میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اور کبھی بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی اسرائیل کی مذمت کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہوا ہے. تو کسی نے مجھ سے کہا کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے. میں نے کہا اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اسے یہی آرڈر ملا ہے. اس لیے کہ اب بھی اگر وہ اسرائیل کی حمایت کرے گا تو جتنی اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی ساری ضائع. اب تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا یار یہ تو ایجنٹ ہے. اس حال میں کون اس کی حمایت کر سکتا ہے؟ لیکن خیر ہم بھولے تو نہیں ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کرتے رہیں آج جہاں بھی آ جائیں، یہ اگر تو مستبصر ہو گیا ہو، تبدیل ہو گیا ہو، یہاں آ گیا ہو، تو جو بھی آ جائے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ حسینی خیمہ ہمیشہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے. لیکن اگر ہے منافق، ہے ایجنٹ اور ابھی وقتی طور پر مذمت کر رہا ہے تو کم از کم آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ عزاداری شعر ہیں اور انجمن کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی انتظامات میں تبدیلی ہے. امام بارگاہ آگے بڑھ گیا ہے اور یہ امام بارگاہیں آگے بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ. تو ان انتظامات کے لیے یقیناً آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو یہ شعر 500 روپے کا مجھے دیا گیا. یہ میں نے ابھی خریدا نہیں ہے، مجھے دیا گیا ہے. میرا خیال ہے مختلف قیمتوں کے ہوں گے، سب 500 کے ہیں، سب 500 کے ہیں. تو 500 اگر کوئی 500 نہیں کر سکتا تو 2 آدمی مل کے بھی یہ لے سکتے ہیں. قربانی میں جیسے آپ حصہ ڈالتے ہیں اس میں بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں. ہماری فقہ میں اور ان کی فقہ میں فرق یہ ہے کہ ہم بڑے جانور میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، چھوٹے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. تو اس میں خیر یہ اتنی بڑی رقم تو نہیں ہے کہ حصہ ڈالنا پڑے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے جتنی بھی یہ شیئرز پرنٹ کی ہوئی ہیں آج انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کل کیونکہ احتجاج کا پروگرام تھا، عزاداری احتجاج ہے،
اس سے بات آئی یہود پہ، تھوڑا بہت ہم جتنا بات کر سکتے تھے ہم نے یہود پہ گفتگو کی۔ آج جو ہم ساری گفتگو کر رہے تھے اس کو اس نتیجے تک پہنچائیں گے کہ یہود کی سازشیں اسلام کے خلاف کب سے شروع ہوئی ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول خدا کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اپنے بچے کو پہچاننے میں کسی کو کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اگر اپنے بچوں کی طرح رسول خدا کو جانتے تھے تو رسول خدا کے اجداد کو بھی جانتے تھے۔ اگر رسول خدا کے اجداد کی کوئی معرفت نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہم تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو یہود ہیں جن کی کل کچھ تاریخ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، انہوں نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں علامات ظاہر ہو گئی ہیں اور کسرا ٹوٹ گیا، آتش جو کیا تھا اس کا نام بھول گیا میں، آتش کدے کا نام بھول گیا، آتش کدے کی آگ خاموش ہو گئی، باقی جو علامات ظاہر ہوئی تو وہ کیونکہ جانتے تھے وہ مکہ چلے آئے ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ علامت ہے اور ان علامات کے مطابق ابھی آخری نبی آ گیا ہے، تو اس کی تلاش میں آئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بنی ہاشم کو بھی، حضرت ہاشم کو بھی یہود نے شہید کیا، حضرت عبداللہ کو بھی یہود نے شہید کیا۔ اگر ہوا تو میں بتاؤں گا، نہیں تو ٹائم نہ ہوا تو میں اس سے جلدی نکل جاؤں گا۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، اس کی آواز پنکھے کی اس میں آ رہی ہے، آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، میں بھی اس کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ چلیں پھر میں نہیں سنتا، صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ یہود حضرت آمنہ پر بھی قاتلانہ حملہ کرتے رہے جب آپ حاملہ تھیں، اس سے پہلے بھی، یہاں بھی، اور جسے آپ اسلام کا ہیرو بناتے ہیں ورقہ بن نوفل، اس کی بہن نے جو آفر کی تھی وہ بھی شاید آپ کو یاد ہو، جو نہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کی طرف سے بھی آفر آئی تھی۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ سے جب شادی ہوئی حضرت آمنہ کی تو اس نے بھی آفر کی کہ یہ نور، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے صلب میں ہے، اسے میں لینا چاہتی ہوں۔ بہرحال یہ یہود یہ سلسلے انہوں نے جاری رکھے، جس کی وجہ سے رسول خدا کو بچپنے میں مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا۔ حلیمہ سعدیہ جو لے کے گئی ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ دودھ پینا تھا، یہ سارے پنکھے ہٹا دیں گے تو بھی میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا، تھوڑا سا ایک ہاتھ ہٹاتے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ بارہ دیگر صلوات، ٹھیک ہے؟ انہوں نے، یہود نے، ایک تو خود ان کے پاس انفارمیشن کافی تھی، اس کے علاوہ یہ تحقیق خوب کرتے ہیں۔ ابھی بھی اگر یہ لوگ تھوڑے سے ہونے کے باوجود ہم سے آگے ہیں تو اس لیے ہم سے آگے ہیں کہ یہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کر کے تحقیق کے مطابق عمل کرتے ہیں، نہیں کرتے یہ الگ مرحلہ، تحقیق کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر انسان کی نفسانی خواہشات آڑے آئیں تو وہ تحقیق کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آخری نبی نے آنا ہے اور آخری نبی مدینہ کے اطراف میں کہیں آئے گا، یہ یہود اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ کے اطراف میں آباد ہو گئے تھے۔ اوس و خجرت کو ہمیشہ یہ کہتے تھے ابھی تم ظلم کر لو، لیکن جب آنے والا آئے گا اس کے بعد ہم تمہیں دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہماری حکومت آئے گی۔ لیکن ان کے لیے صدمہ یہ تھا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ جو آنے والا نبی ہے یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے
نہیں ہے۔ بنانا کس نے تھا؟ خدا نے۔ نبوت تو خدا کی طرف سے ہی ہے۔ جو نبوت خدا کی طرف سے ہے وہ بھی اگر اپنے خاندان میں نہیں ہے تو منظور نہیں ہے۔ یہ انسان ہے، تحقیق پہنچی یہاں پر، اس تحقیق کے بعد آگے نہیں چلے۔ بہرحال وہ کیونکہ محقق قوم ہے، تحقیق کرتی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے۔ ابھی یہ جو اتنا جوانوں کا، اکثر جوانوں کا یہ مجمع ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے جوان، جو جہاں دیکھ رہا ہوں جوان ہیں، شاید جو بزرگ ہیں وہ بھی مجھے جوان نظر آ رہے ہیں، حب علی ابن ابی طالب میں، لیکن اکثریت جوانوں کی ہے۔ آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ یہ جو اسرائیل حملے کر رہا تھا اور جوان ہمارے پاس آتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم کیسے احتجاج کریں؟ اگر تم نے احتجاج کرنا ہے تو اچھی طرح پڑھو، اچھی طرح پڑھو۔ یہ جو ابھی خیبر شکن میزائل لگے ہیں، یہ کچھ بچوں نے بیٹھ کے اچھی طرح محنت کی ہے تبھی تو بنے ہیں نا۔ ہم جو بوڑھے ہیں ہم لوگ نعرے وارے لگا لیں گے، آپ لوگ لیب میں جائیں، کتابیں اٹھائیں، کتاب خانوں میں جائیں، تحقیق کریں اور کچھ بنیں، کچھ بنائیں۔ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نصر بن حارث کو، جبکہ خود ان کے پاس سب علم ہے، کتابوں کا بھی علم ہے، لیکن اس کو بھیجا ایران، اس زمانے کا ایران، ادھر بھیجا کہ وہاں فارس میں جا کر بھی تحقیق کریں کہ یہ جو نئی نبوت آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس کیا علم ہے۔ یہ یہود جو کہ علم کے میدان میں ہمیشہ آگے تھے، مال کے میدان میں بھی یہ ہمیشہ سے آگے رہے، وہاں اس زمانے کا یہود بھی آج کے یہود کی طرح مالدار تھا، تجارت کرتا تھا۔ اب میں مجبور ہوں جوانوں کو دیکھ کے کہ ہم یہاں پر یہ اساتذہ ہی بیٹھے ہیں، ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تاکہ کاغذ کا ایک ٹکڑا انہیں تھما کے ان کو کہا جائے اب تم نوکر بن سکتے ہو، نوکری تلاش کرو۔ نوکری یہی ہے نا، اب تم نوکر بن سکتے ہو، جاؤ نوکری تلاش کرو۔ تعلیم نوکر بننے کے لیے نہیں ہے، تعلیم سردار بننے کے لیے، آقا بننے کے لیے ہے۔ تعلیم نوکری لینے کے لیے نہیں ہے، تعلیم نوکری دینے کے لیے ہے۔ آپ کو بزنس کرنا ہوگا۔ اگر آپ بزنس نہیں کریں گے، ابھی یہ دیکھیے جو پہلے آپ بزنس کرتے تھے، ابھی آپ کی جگہ اسرائیل بزنس کر رہا ہے۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز آئی ہوئی ہیں، پانی بھی آپ کو وہ پلاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے کیا کیا چیزیں آپ کو دیتے ہیں، وہ سب بزنس وہ لے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خالی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بزنس کرنا ہے، اور آپ کو تو یقیناً بزنس کرنا ہے، اس لیے کہ آپ جس گھرانے کے ماننے والے ہیں وہاں بزنس حضرت خدیجہ سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں تو خواتین بھی بزنس وومن ہیں، انٹرپرینور ہیں، تو ہم کیوں نوکری کریں؟ سیکھنے کے لیے نوکری بھی کرو، سیکھنے کے لیے تعلیم بھی حاصل کرو، سیکھنے کے لیے ہر کام کرو، لیکن اپنے آپ کو اقتصاد میں مضبوط کرو۔ یہ یہودی مدینہ میں کیونکہ پہلے سے موجود تھے، رسول خدا جب مدینہ میں تشریف لائے، وہاں ایک ٹریٹی ہوئی ان یہودیوں کے ساتھ، میثاق ہوا۔ اس میثاق میں رسول خدا کا قلم ذرا دیکھیے، رسول خدا کا دل ذرا دیکھیے، رحمت للعالمین کو دیکھیے۔ ان یہود کو اس ٹریٹی میں امت لکھا گیا، یعنی امت جو ریاست مدینہ میں ہیں وہ سب امت، اور وہ امت آپس میں یہ شرائط، اس میں یہود بھی شامل ہیں۔ یہود نے بعد میں اس کو توڑا، تو پھر جا کے ان کے خلاف کچھ جنگیں ہوئیں، اور اس جنگوں میں سے جو جنگ احد میں انہوں نے خیانت کی۔ کس نے خیانت کی؟ یہود نے۔ یہود اکیلے کر سکتے ہیں؟ ابھی بھی یہود بہت سے ملکوں میں بہت سی خیانتیں کر رہے ہیں، خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب تک اندر سے انہیں منافقین نہ ملیں۔ جنگ احد میں بھی رسول خدا نے فرمایا تھا اس کو نہیں چھوڑنا ہے، لیکن ایک شخص تھا جسے پتا تھا کہ یہ لوگ یہ چھوڑ دیں گے۔ خالد بن ولید کو پتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ ہمارے ایجنٹ موجود ہیں،
وہ افواہ پھیلائیں گے۔ افواہ کیا پھیلائی گئی احد میں؟ افواہ یہ پھیلائی گئی کہ ابھی حکم چینج ہو گیا، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جنگ کے بعد جس نے مال غنیمت لے لیا اسے ملے گا، جس نے نہیں لیا اسے نہیں ملے گا۔ یہ پروپیگنڈا تھا، یہ ففتھ کالم تھا، یہود کا تھا۔ یہود کا یہ ففتھ کالم یہاں موجود تھا، اندر موجود ہے، مسلمانوں کی صفوں میں وہی احد کے وقت سے موجود ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ خالی کیا، اس نے واپس پلٹ کر حملہ کیا۔ وہاں بھی یہ موجود ہیں، جنگ خندق میں بھی یہ موجود ہیں۔ اس کے بعد بنی قریظہ آپ نے شاید سنا ہوگا، جی قبیلہ بنی قریظہ، اس کو پھر رسول خدا نے ان کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی، انہوں نے قریش کو مدد دی تھی، مشرکین کو انہوں نے انفارمیشن پہنچائی تھی، جاسوسی ان کا تویرا ہے، شروع سے یہ جاسوسی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جاسوسی کی تھی۔ اس صورتحال میں بنی قریظہ میں کیا ہوا؟ وہ جو کچھ آپ نے سنا ہوا ہے وہ سب ہولوکاسٹ کی طرح ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب میں آج اس کو بنی قریظہ کو بیان نہیں کر پاؤں گا، نہیں تو میں آگے نہیں چل سکوں گا۔ بنی قریظہ کے بارے میں آپ پتہ نہیں آپ نے سنا ہوا یا نہیں سنا ہوا، جن بچوں نے سنا ہوا ہے، جو سنا ہوا ہے سب جھوٹ ہے، ہماری کتابوں میں ہے، ہم سے مراد مسلمان، ہماری کتابوں میں نسبت دی گئی ہے رسول خدا کے ساتھ ان چیزوں کو جو آج داعش کرتی ہے، کہ رسول خدا نے اتنے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا، اتنے مردوں کو قتل کر دیا، اتنے عورتوں کو اسیر کیا، وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ۔ بنی قریظہ کے بعد ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب کسی بھی طرح سے رسول خدا کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے، اسلام قائم ہو گیا، اسلام کی مملکت پھیل گئی۔ ہم نے کہا تھا جو اندر ہیں ان کو فتح مکہ کے بعد مسئلہ پیش آیا، انہیں جب ریاست قائم ہو گئی اس کے بعد مسئلہ پیش آیا۔ پھر یہود نے ہی بتایا، اور یہود کو معلوم تھا، گزشتہ تمام ادیان میں بھی ہوا ہے کہ رسول کو کے بعد جس کو وسیع بنایا ہے، ہر رسول کا وسیع ہوتا ہے، ہر رسول کا وسیع منصوص من اللہ ہوتا ہے، ہر رسول کا وسیع اس کے آل میں سے ہوتا ہے، اور تمام تاریخ میں یہ موجود ہے کہ رسول کے بعد اس کی آل کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول کے بعد اس کی آل کو فارغ کر دو، اس حکومت کو جو کہ ایک الہی حکومت ہے قبیلے کی حکومت بنا دو۔ ابھی آپ اسلامی حکومتوں کے نام سے جانتے ہیں، بنی امیہ کی حکومت، بنی عباس کی حکومت، زبیریوں کی حکومت، یہ قبائل کی حکومت ہو گئی۔ جس جگہ سے نکالا تھا رسول خدا نے، قبائل سے نکال کر امت بنایا تھا، ان یہودیوں نے دوبارہ امت کو قبائل میں بانٹ دیا۔ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ ان کو انہوں نے اٹھا کر قبائل میں بانٹ دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اب رسول کے بعد میں صرف کچھ کہوں گا نہیں، آپ سمجھتے چلے جائیں، ہے نا، اور آپ سمجھدار ہیں الحمدللہ۔ رسول کے بعد کیا ہوا؟ رسول کے بعد یہ لوگ اور میدان میں آ گئے کہ بھئی اب تو ہمیں زیادہ روم ملا ہے، زیادہ موقع ملا ہے۔ رسول کے بعد یہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حدیث کو منع کرا دیا جائے، یا انہوں نے کہا یا ہمیں خود لگا کہ بھئی حدیث اچھی چیز نہیں ہے، حدیث کے ہوتے ہوئے مشکلات پیش آ سکتی ہیں، حدیث کو منع کر دیا جائے۔ حدیث ہو گئی ممنوع۔ حدیث ممنوع ہونے کے بعد آیا کوئی اور بات نہیں کر سکتا تھا؟ حدیث کلام کو کہتے ہیں نا، رسول کا کلام تو ممنوع ہو گیا، ٹھیک، حسبنا کتاب اللہ ہو گیا، لیکن کتاب اللہ کافی نہیں تھا،
کیوں کتاب اللہ کافی نہیں تھا؟ اس لیے کہ پھر رسول کے ممبر پر مدینہ نبی میں مسجد نبوی میں ممبر لگا کر یہودی کو بٹھایا گیا. آپ لوگوں کو یہودیوں نے بنایا نا، شیعوں کو یہودی نے بنایا ہے. اسی طرح ہے نا، عبداللہ ابن سبا نے بنایا. آپ کے کان پک گئے نا؟ ٹھیک ہے. ہم ابھی کسی کا نام نہیں لے رہے. ابھی اگر حوصلہ ہوا تو پتہ چل جائے گا کس کو کس نے بنایا. ہمیں ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. ممبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، ایک یہودی کو ممبر دیا جاتا ہے. وہ اس ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ تمہیں جو کچھ کتاب سے نہ ملے وہ مجھ سے پوچھو. اچھا، کتاب تو کافی تھی نا. کتاب کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے. کون ہے یہ؟ یہودی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ کعب الاحبار. جیسے آپ لوگوں پہ جب ہم الزام لگاتے ہیں کہ آپ کا دین عبداللہ ابن سبا نے بنایا تو آپ کہتے ہیں نہیں، عبداللہ ابن سبا آپ میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں تھا، موہوم تھا، اس سے ہم نہیں لیتے، یہ اچھا نہیں ہے. آپ اس کی کوئی تائید نہیں کرتے. ادھر بھی یہی ہے. کوئی کہے گا کعب الاحبار اچھا آدمی نہیں تھا؟ نہیں، کعب الاحبار زبردست عالم تھا. ہم نے کعب الاحبار، اچھا صحابی تو نہیں ہے کعب صحابی ہے؟ جی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے. میں کلیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کعب صحابی نہیں ہے. ابھی اصحاب مدینہ میں موجود ہیں. ان اصحاب کو جو قرآن میں نہیں ہے وہ بتانے کے لیے ممبر ایک یہودی کو دیا جاتا ہے. یہ یہودی بڑے مکار ہیں. البتہ وہ اسلام قبول کر کے آتا ہے. کعب الاحبار یہ یمن میں دوس قبیلے کا تھا. دوس قبیلے کا ایک فرد اور بھی مسلمان ہوا اسلام کے آخری ایام، اس سے پہلے ہوا. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابی ہریرہ. وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں، یہ بھی اسی قبیلے سے ہیں. یہ آئے، یہ اسلام لانے سے پہلے کیا تھے؟ یہودی خاخام، یہودی عالم. ایک یہودی خاخام اسلام لانے کے بعد ممبر رسول پر بیٹھ کر دین سکھاتا ہے اور اصحاب اس سے نقل کرتے ہیں، اصحاب اس سے دین سیکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ یہودیوں نے یہ سازش ہے پوری، ٹھیک ہے نا، یہ یہود کی طرف سے پورا علم بنایا گیا ہے، اسلام کا پورا ورژن بنایا گیا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلام کا نیا ورژن بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ چلے جائیں قطر کا اسلام، آپ کو پتہ ہے جب ٹرمپ آیا تھا تو اور ظاہر ہو جاتا ہے. یو اے ای کا اسلام اور ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک. اور جو ابھی باقی ارض مقدس جو ہے حجاز، وہاں جو اسلام انٹروڈیوس ہو رہا ہے، یہ بھی وہی اسلام ہے نا. یہ کون سے اسلام ہے؟ وہی اسلام ہے جو کسنجر نے کہا تھا ہم وہ اسلام کا وہ ورژن لائیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. جی ابھی کل جب میں یہاں سے گیا کسی نے مجھے وہ کلپ بھیجی، ابھی جو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں اسلام سے مشکل نہیں ہے، ہمیں ایران سے مشکل ہے، اس لیے کہ ایران میں جو بھی سپاہی یہ بھرتی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سپاہی ہماری فوج کا نہیں ہے، یہ سپاہی امام زمانہ کی فوج کا ہے. یہ امام زمانہ کا سپاہی ہے. اور امام زمانہ کون ہے؟ مجھے ابھی اس کا صدر کا نام یاد نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے، اوباما تھا، اس سے پہلے والا تھا. وہ ایک جو پروفیسر ہے اسلامیات کا، الہیات کا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بلایا، کہا تم سنڈے میرے ساتھ لنچ کیوں نہیں کرتے، تھوڑا بہت مجھے اسلامیات کے بارے میں بتاؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ.
کہا میں اس کے 4 سالہ دور حکومت میں ہر سنڈے اس کے پاس جاتا رہا، لیکن وہ صرف ایک ہی موضوع پر بات کرتا تھا، ایک ہی موضوع سیکھنا چاہتا تھا، وہ تھا مہدویت۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے، یہ ابھی اس کے وہ موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، یہ کہتا ہے یہ جو فوج بنا رہے ہیں یہ اسلام کی وہ فوج ہے جو غرب کے مغرب کے خلاف لڑے گی اور مغرب کو فتح کر کے پورے دنیا پر اپنی حکومت قائم کرے گی۔ آپ کا پتہ نہیں کتنا ایمان ہے مسلمانوں کا۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے؟ بہت مجھے جب میں اگر چھوڑ دوں نا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میں اگر اس کو چھوڑ دوں اور کو میں آج مجھے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں آئے اور صحابیوں کو تعلیم دے، وہ صحابی جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزاری تھی، جنہوں نے رسول خدا سے علم لیا تھا، ان کے پاس علم کی کون سی کمی رہ گئی تھی جو کہ ایک یہودی پوری کر رہا تھا؟ اس نے جو کچھ کیا وہ اگر وقت ہوا، ابھی وقت نہیں ہے اور ٹائم بھی تقریباً آ رہا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بتاؤں گا، کبھی آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، نہیں تو تھوڑے سے پوڈ کاسٹ میں بتا دوں گا، کچھ ہم نے بتایا ہوا ہے ان میں سے، کچھ وہاں تھوڑے سے جتنا سامنے والا برداشت کر سکتا ہے اتنا بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتاتا تھا صحابہ کو، مختلف صحابہ بھی مختلف ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ایک دفعہ اس کے سر میں دے مارا کہ یہودی زیادہ تو آ کے ہمیں دین سکھاتا ہے۔ یہ وہاں اس وقت بھی موجود تھے جو عالم صحابہ تھے، وہ تو نہیں لیتے تھے۔ اچھا صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، میں ساری روایت نہیں پڑھتا، اگر روایت پڑھوں دیکھیں کچھ چیزوں کے غلط ہونے کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ مخصوصاً آج کل کا پڑھا لکھا کوئی بھی شخص اس روایت کو پڑھے گا تو کہے گا جھوٹ، یہ روایت خود بتا دیتی ہے جھوٹ۔ چلیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ خلق اللہ التربہ یوم السبت، خاک کو، مٹی کو خدا نے ہفتے کے دن پیدا کیا۔ وخلق الجبال یوم الاحد، پہاڑوں کو احد، پہاڑوں کو اتوار کے دن خلق کیا۔ وخلق الشجر یوم الاثنین، اتوار کے بعد کیا آیا؟ پیر کو درخت بنا دیا۔ اس کے بعد مکروہ کو ثلاثاء، اس کے بعد نور کو یوم اربعہ، اس کے بعد جانوروں کو جمعرات کے دن، اس کے بعد آدم کو عصر جمعہ کے بعد، جب یہ سب کچھ فارغ ہوا تو آدم بنا دیا۔ یہ جو بنایا کائنات، اول تو یہی جھوٹ ہے، جو تھوڑا بہت سائنس جانتا ہے اسے پتہ ہے یہ دنیا ایسے خلق نہیں ہوتی ہے، یہ دنیا ایسے خلق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کیسے خلق ہوتی ہے؟ کہاں جائیں، کس سے پوچھیں؟ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھو، وہ پہلا خطبہ آج کا بھی جو بھی عالم پڑھتا ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے جس نے یہ خطبہ دیا ہے وہ اس کائنات کو خلق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کائنات کیسے خلق ہوتی ہے؟ علی سے پوچھو۔ اور ہم نے کوئی شاید 3-4 سال پہلے اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا بیان انتہائی ناقص تھا، انتہائی ناقص۔ علی کا بیان کہاں اور میرا بیان جو میں نے پیش کیا وہ کہاں؟ اور انسانیت کا علم ابھی تک اتنا ناقص ہے کہ وہ علی کا بیان سمجھ نہیں سکتا۔ یہ صحیح مسلم میں کس نے نقل کیا؟ ابھی ہریرہ نے۔
ابی ہریرہ کہتے ہیں یہ دنیا اس طرح بنی ہے. اب اگر آپ اس کو گنیں تو یہ کتنے دن بنیں گے؟ 7 دن. خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. قرآن کہتا ہے ہم نے 6 دنوں میں خلق کیا. ابی ہریرہ کہتے ہیں ہم نے 7 دنوں میں خلق کیا. اب لوگوں نے تو شرح لکھنی ہے نا، یہ حدیثی کتابوں کے لوگوں نے شروحات لکھی ہوئی ہیں. ہم نہیں کہہ رہے، جنہوں نے شروحات لکھی ہے ان ائمہ نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ حدیث رسول خدا نے نہیں فرمائی، یہ ابی ہریرہ نے کعب الاحبار سے سنی ہے. اس لیے کہ یہودی کی روایت میں یہ کائنات 7 دنوں میں بنی ہے، قرآن کے مطابق 6 دنوں میں بنی ہے. اب یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کہاں ہیں یہودی؟ جی ساتھ ساتھ ہیں؟ نہیں، یہودی جو ہیں وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اس نے ساری خرابی مچائی. اس نے جو ہے سارے امت کو تقسیم کر دیا. یہ سارا جو ہے یہ جو شیعہ بنایا یہ سارا عبداللہ ابن سبا نے بنایا ہے. ہم تو کسی کو الزام نہیں لگا دے رہے نا، ہم تو اپنے اوپر ان کا الزام دہرا رہے ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنا ہو کعب احبار سے، نسبت دے رسول خدا سے؟ یہ جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں، عذر پیش کر رہے ہیں، یہ عذر بدتر از گناہ ہے. اس کے بعد ایک کام اور ہوا ہے. دوسرا کام کیا ہوا ہے؟ قول صحابی. صحابی کوئی خود سے کچھ کہے تو اسے ہم لوگ، یہ جو ورژن ہے اس میں اسے قول رسول لیتے ہیں. بھائی صحابی کہہ رہا ہے تو اس نے رسول سے سنا ہے نا، کسی اور سے تو کیا سنے گا؟ کسی اور کو تو ہم نے منبر دیا ہی نہیں ہے. اگر اس بات کو سمجھا جائے تو پھر بہت حد تک واضح ہو جائے گا ان کو پہچاننا وحدت کے لیے ضروری ہے. وحدت کے لیے ابھی ہمیں اتحاد چاہیے نہیں چاہیے؟ ہمیں ابھی اسرائیل کا ہی ایک چھوٹا ورژن ہے، حقیر سا ورژن ہے جس نے ہم پہ حملہ کیا. اس کے پیچھے اسرائیل تھا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھی اسرائیل تھا. اسرائیل کے پیچھے جو شیطان بزرگ ہے وہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود تھا. اب پاکستانی قوم کو متحد ہونا ہے دشمن کے مقابلے میں. متحد ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اسرائیل کے ایجنڈوں کو پہچاننا پڑے گا. بھئی اس ایجنٹ کو پہچانے بغیر اسی ایجنٹ کے ساتھ سب متحد ہو جائیں اس کی قیادت میں، تو یہ اتحاد کیا فائدہ دے گا پاکستان کو؟ اس ملک کو، اس ملت کو وہ اتحاد کیا فائدہ دے گا؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو پہچانو کہ کیا ہوا ہے. بھئی یہ جو انقسامات ہوئے ہیں، یہ جو فرقے بنے ہیں، کیسے بنے سمجھ میں آ جائے، اتحاد ہو جائے گا. ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی لڑانے کی بات نہیں کر رہے. اور اگر کہیں کبھی ہمارا لہجہ ایسا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اپنے لہجے کے لیے معذرت خواہ ہیں. باتیں ساری ٹھیک کر رہے ہیں، بات کوئی ایسی نہیں کر رہے. ان میں سے کوئی بات بھی ہماری کتاب سے نہیں ہے. کوئی بات بھی، کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں، میرا گریبان پکڑیں کہ بھئی یہ بات تم نے کہاں سے کی، میں کوئی کافی کھول کے دکھاؤں آپ کو، یا بہار انوار کھول کے دکھاؤں گے ادھر ہے. نہیں، آپ کی کتابوں میں ہے. پھر تو ٹھیک ہو گیا نا، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا، ایک آدمی ایسا آ گیا ہوگا، اس کو آپ اتنا سیریس نہ لیں. ایک کعب احبار آیا، کعب احبار کے بعد جیل احبار آ گئی، یعنی پوری جماعت آ گئی جو کعب احبار کے نقش قدم پر چل پڑی. ایک تو خود
باقی لوگوں نے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے بھی انہی سے لیا، اس کو آگے پہنچانا شروع کیا. ہم نے صرف ایک نمونہ پیش کیا. اس کے علاوہ بھی تمیم الداری موجود ہے، وہب بن منبہ موجود ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص موجود ہے. یہ اس کھیل کے بڑے سٹارز ہیں. اس کے میں ایک اس کا صرف عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا بتاتا ہوں. امیر المومنین کے خلاف جہاد کرنے جا رہا تھا، مجتہد ہے نا. امیر المومنین کے خلاف جہاد کے لیے دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ تو صحابی رسول ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، تو حق کے ساتھ لڑنے کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اب کس کی مانے؟ اس کا استدلال بھی اچھا ہے نا. تم کہہ رہو نبی نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں مجھے خدا نے حکم دیا علی کے ساتھ لڑو. تمہیں خدا نے کیسے حکم دیا؟ کہا مجھے خدا نے حکم دیا ہے اپنے والد کی بات مانو، میرے والد نے کہا علی سے لڑو. کیا دلیل ہے نا؟ یہ مجتہد ہے. آپ جانتے ہیں لکھنے والوں نے، ناصبیوں نے، ہاں اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، نواسب نے اتنا بھی لکھا ہے یہ جو ابن ملجم نے امیر المومنین کو شہید کیا ہے وہ مجتہد تھا، اس نے خطا کیا ہے اور اسے ایک ثواب ملے گا. ثواب ایک ملے گا. ایک یعنی جب اتنا بڑا مجتہد ہے تو پھر ایک بھی بہت زیادہ ہوگا. اچھا، خلفائے راشدین کو مارنے والے مجتہد ہو سکتے ہیں؟ ان کے ہاں تو ہو سکتے ہیں نا. جب امیر المومنین، یہ نواسب کی بات کر رہا ہوں، ہاں کوئی غیر ناصبی اپنے اوپر نہ لے. اگر امیر المومنین کو مارنے والا، قتل کرنے والا مجتہد ہو سکتا ہے تو پھر خلیفہ سوم کو مارنے والا بھی تو مجتہد ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، نہ فقط مارنے والا، جس پر الزام ہے ہم اس کا بھی نام سننا برداشت نہیں کرتے. تو پھر علی میں کیا چیز کم ہے؟ آپ خلافت کو مانتے ہو وہ بھی ہے، آپ صحابی ہونے کو مانتے ہو وہ بھی ہے، آپ اہل بیت کو مانتے ہیں وہ بھی ہے. تو علی میں وہ کیا کم ہے جس کی وجہ سے آپ قاتل علی کو مجتہد کہہ کے ثواب دلا رہے ہیں؟ وقت تقریباً آ گیا اور صرف ایک بندے کا اور میں نام لوں، کل ہو سکتا ہے میں پیش کروں اور ہو سکتا ہے پیش نہ کروں. حمران ابن ابا اس کا اصل نام، بعد میں اس نے تبدیل کر کے حمران ابن ابان کر دیا. کیوں کیا؟ تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ عرب نہیں ہے، غیر عرب تھا. یہ 40 بچے خالد بن ولید نے پکڑے تھے. میں نے درمیان میں اس کا ذکر کیا تھا، اسی مجلس میں شاید کیا. سبایا، عین التمر، ان بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا اسلام کے خلاف اسٹریٹجک پلان کرنے کے لیے. ان کے سر منڈوائے ہوئے تھے، ان کے ختنے کیے ہوئے تھے، ان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، ان کو تورات کی تعلیم تھی تاکہ یہ اسلام میں جا کر عالم بن کر خرابیاں مچائیں. لیکن یہ پہلے پتہ چل گیا. پہلے پتہ چلنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ ان 40 کے ساتھ ان 40 کو مدینہ کے بڑے بڑے گھروں میں جگہ مل گئی. کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلا. بڑے گھروں میں جب ان کو جگہ مل گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ کل میں فہرست پیش کر دوں گا. اس کا صرف ایک میں نمونہ پیش کر دیتا ہوں، تھوڑا سا میرے پاس 5 منٹ شاید وقت ہو. یہ حمران ابن ابان جو کہ یہودی تھا، یہودی بھی اسٹریٹجک پلانٹ ہوا ہوا یہودی تھا، اس کو خلیفہ سوم کے گھر میں جگہ مل جاتی ہے. اس کے بعد خلافت میں اسے وزیر اعظم کا منصب مل جاتا ہے. خلیفہ کی مہر اس شخص کے پاس ہے. کون ہے؟ یہودی ہے، وہ اسٹریٹجکلی پلانٹڈ یہودی ہے. اس کے بعد ابھی آپ کا وضو میں اختلاف ہے. میں آیت پڑھتا ہوں، آیت آپ کو ویسی بھی سرچ کر لیں آپ کو مل جائے گی.
ایک چیز آسان کی ہوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک، آپ پوری طرح اعتماد نہیں کر سکتے اس پہ دینی معاملات میں، یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، لیکن استفادہ کریں۔ یہ آیت اسے دیں اور اسے کہیں چھوڑو سنی شیعہ، جو قرآن کہتا ہے اس کا لغوی ترجمہ کرو۔ ابھی آپ کو لغوی ترجمہ بھی سب کو آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ نماز چاہتے ہو، اذا قمتم، ایک تو کھڑے ہو جاؤ، ایک فعل کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ دوسرا فعل کیا ہے؟ دھونا۔ دو چیزیں آئیں نا، کھڑے ہو جاؤ اور دھو۔ کیا دھو؟ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو۔ دو ہیں، تین ہیں، کہاں تک ہے ابھی ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت میں، لیکن ہم الجھانا نہیں چاہتے، سمپل کرنا چاہتے ہیں۔ دو فعل ہیں، کھڑے ہو جاؤ، دو۔ دو کے بعد کہا ہے چہرے کو اور ہاتھوں کو۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت ایسے کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کر دو، آپ کہیں گے یہ ہاتھ کھڑے کر دو کہاں سے آئے؟ آیت کہہ رہی ہے دو لو چہرے کو اور ہاتھوں کو، تو ہاتھ کھڑے کرو کہاں سے آ گیا؟ وہ پہلے جو وہ تھا، تم تھا، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو تھا، وہ جو کھڑے پہلے تھا، اس کو ہم لے جا کے اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یار سیدھا سیدھا کوئی کہہ رہا ہے تم سے جب کھڑے ہو آ جاؤ تو اپنا منہ دھو لو، اپنا ہاتھ دھو لو، دونوں دھونا ہے نا، اتنا سمپل ہے نا، اس میں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے سارے مسلمان منہ بھی دھوتے ہیں اور ہاتھ بھی دھوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَامْسَحُوا، پھر مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، مسح کرو اپنے سر کو اور پاؤں کو۔ اب آپ مسح کرتے ہیں یا دھوتے ہیں؟ دھوتے ہیں۔ کیوں دھوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ پہلے دھونا آیا تھا نا۔ بھائی اگر پہلے دھونا آیا تھا تو پہلے آیا تھا کھڑے کرو، پھر چہرہ دو، ہاتھ کھڑے کرو، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہو، پھر سر پہ مسح کرو اور پاؤں دھو لو، تب تو کر سکتے ہیں۔ یہ صریح قرآن ہے۔ ابھی ایک مفتی ہیں، عالم دین ہیں سعودیہ کے، وہ شیعہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں تھا مسجد میں، ایک بچہ آیا، بچے نے کہ وضو کی، اس نے پاؤں مسح کیا۔ میں نے اس کو کہا بچے ادھر آؤ، تمہیں وضو کرنا نہیں آتا؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پاؤں مسح نہیں کرتے، پاؤں دھوتے ہیں۔ اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ کہتا ہے 10 سال کے بچے نے آیت پڑھی، تو میں نے کہا آیت تو بالکل واضح ہے، آیت تو بالکل صاف کہہ رہی ہے کہ پاؤں مسح کرو، یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس بچے سے پوچھا کہ یہ کیا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ وہاں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ان دونوں کو اگر ساتھ رکھ کے سمجھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے 6 دن، کعب احبار کہتا ہے 7 دن، صحیح کیا کہتی ہے؟ 7 دن۔ صحیح مسلم، صحیح مسلم، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کہوں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہتا ہے 6 دن، صحیح کہتی ہے 7 دن۔ بھئی صحیح قرآن 6 کہہ رہا ہے، آپ 7 کیوں کہتے ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے، ایسے ہے؟ اچھا، قرآن کہہ رہا ہے پاؤں کو مسح کرو، آپ دھوتے کیوں ہو؟ کسی یہودی نے سکھایا ہے۔ کیا مطلب یہودی نے سکھایا؟ جتنے بھی روایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاؤں کو دھو، سب کی سب حمران ابن ابان سے ہے۔ کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں ہے جس میں کہیں کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ کوئی صحابی ایک ایسی روایت کیسے کر سکتا ہے صریح قرآن کے خلاف؟ نہ جانے میری باتیں پہنچی یا نہیں پہنچی، انشاءاللہ
میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے جس طرح سنا ہے، اور اگر ہم نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جو جلدی میں گزر گئے ہیں تو وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے تھوڑا سا جلدی میں گزر گئے، اور کچھ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بس وقت آ گیا اور یہ مصیبت کے ایام ہے۔ آج جس شہید کا ذکر ہے، جس غازی کا ذکر ہے، امام زمانہ کچھ خط پڑھ رہے ہیں، مختلف آپ کی حاجتیں ہیں جو امام زمانہ تک پہنچی بھی ہیں، کچھ پہ امضا فرما دیتے ہیں، دستخط فرما دیتے ہیں، کچھ کو رکھ دیتے ہیں، کچھ خط ایسے ہیں جس کو دیکھتے ساتھ ہی پہلے چومتے ہیں پھر دستخط فرما۔ پوچھا مولا یہ کون سے خط ہیں جنہیں آپ پہلے چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جو عزاداروں نے عباس کی ذریح میں ڈالے ہیں۔ آپ کے یہ آنسو جو عباس کے لیے ہیں یہ الگ ہیں، جناب سیدہ اسے الگ رومال میں رکھیں گے۔ ان لعمی العباس، میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے جسے دیکھ کر سب رش کریں گے۔ بس وقت آ گیا، میں چاہ رہا تھا آج مصائب زیادہ پڑھوں۔ جب مدینہ میں، بات شروع مدینہ سے کروں گا، درمیان میں بھی اگر وقت رہا آپ کو مدینہ لے کے آؤں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو دفن کرنے نہیں دیا گیا تو عباس نے قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھا، حسین نے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، ان لہذا السیف لیوم آخر، عباس اس تلوار کے لیے کوئی اور دن لکھا ہوا ہے۔ وہ دن بھی آ گیا، عاشور کا دن بھی آ گیا۔ عباس بار بار اجازت مانگتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ جب ایک دفعہ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنے میں خیمے سے العطش العطش کی صدائیں آئیں۔ عرض کہ مولا اگر اجازت ہو تو پانی لے آؤں بچوں کے لیے۔ اجازت ملی، بچوں سے سکینہ سے مشکیزہ لیا۔ سکینہ نے اعلان کیا اب پیاس کا دور ختم ہونے والا ہے۔ عباس کی انفرادیت یہ ہے، باقی جتنے شہید گئے ہیں سب کو وداع کیا گیا ہے، اور پتہ تھا یہ جا رہا ہے اب واپس نہیں آئے گا۔ عباس کو اس طرح وداع نہیں کیا گیا، اس لیے سب کو یقین تھا عباس واپس آئے گا۔ اجرکم علی اللہ، کاش وقت بچا ہوتا میں مصائب پڑھتا۔ جو وقت کم رہ گیا ہے آپ گریہ کر کے اسے پورا کر دیجئے گا۔ عباس چلے، فرات میں اترے، پانی کا چلو بھرا لیکن پانی نہیں پیا، واپس تشریف لائے۔ 2000 تیر انداز شریط الفرات پر موجود تھے۔ ان تیر اندازوں کو پار کر کے عباس پہنچے تھے۔ اب لعین درختوں کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ چھپ کے ایک لعین نے وار کیا، عباس کا دایاں شانہ شہید ہو گیا۔ مشکیزے کو بائیں شانے پہ رکھا، بایاں شانہ بھی شہید ہو گیا۔ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پکڑا، اپنے وجود کو مشکیزے کے اوپر رکھا، ایک تیر آیا مشکیزے میں پیوست ہوا، یہاں مشکیزے سے پانی نکلا، وہاں عباس کی روح پرواز کر گئی۔ اجرکم علی اللہ، بس وقت کم ہے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں۔ یہ مصائب جلدی پڑھنے کے تو نہیں تھے، میں کیا کروں؟
عباس اب واپس فرات بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پانی کیسے بھریں، اب تو شانے نہیں ہیں، خیام نہیں جا سکتے، سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ عباس ابھی سوچ ہی رہے ہیں میں کیا کروں، اتنے میں ایک تیرے سے شعبہ، کوئی کیا جانے تیرے سے شعبہ کیا ہوتا ہے، وہ تیرے سے شعبہ جو علی اصغر کے گلے میں لگا تھا عباس کے سینے میں پیوست ہوا۔ جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیرے سے شعبہ کیسے نکالے؟ عباس جھکے، زانوؤں میں تیر کو پکڑا، تیر کو نکالنا چاہا، اور وہ بزدل جو علی کے شیر کے سامنے نہ آ سکتے تھے عمود خیمہ لے کر آگے بڑھے، ورق عباس پر وار کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ اس ذاکر سے راضی نہیں ہوتی جو عباس کے یہ مصائب جو میں ابھی سنانے جا رہا ہوں وہ نہ سنائے، یقیناً اس عزادار سے بھی راضی نہ ہوں گی جو اس مصائب پر نہ روئے۔ آپ جناب سیدہ کو خوش کرنے آئے ہوئے، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں۔ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، اس کو 2000 لوگ اگر تیر مار رہے ہوں، جس کی آنکھ میں بھی تیر پیوست ہو، جس کے سینے میں تیرے سے شعبہ پیوست ہو، جس کو لوگوں نے نیزے سے بھی مارا ہو، جس کو لوگوں نے تلواروں سے بھی مارا ہو، اور جن کے پاس یہ نہ تھا 200 افراد پتھر لے کے آئے تھے جنہوں نے پتھر سے بھی مارا تھا، اب یہ شہید، یہ غازی اسب سے نیچے آ رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، جب گھوڑے سے نیچے آنے لگا زہرا نے لہت چھوڑی، آ کر فرمایا بیٹا عباس حسین کو بلاؤ۔ جب ماں نے اجازت دی عباس نے پہلی دفعہ حسین کو بھائی کے کر پکارا، اخی ادرک اخاک۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ میں آپ کو رونے کا ٹائم بھی نہیں دے سکتا، ٹائم آ گیا، کیا کروں۔ جب عباس نے آخری سلام دیا، عباس نے بھائی کہہ کے حسین کو مدد کے لیے بلایا۔ حسین چلے، جانتے ہو کہاں ہے خیام، کہاں ہے مقام عباس۔ حسین کو آنے میں دیر لگ گئی، ان لعینوں نے، عباس ابھی زندہ ہے، عباس کو تاراج کرنا شروع کیا۔ کسی نے زرہ لوٹی، کسی نے قمیص اتاری، کسی نے انگوٹھی اتاری۔ جب لوٹ چکے، ابھی وہ بغض جو علی کا تھا، علی کا شیر ابھی ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا بغض نکالنے کے لیے کیسے کہوں، جو بزرگ ہیں میں اپنی ماں سے کہوں گا اس جملے کو نہ سنیں۔ ان لعینوں نے قطعوا رجلے، عباس کے دونوں پاؤں بھی شہید کر دیے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر کہتے ہیں عباس تو بہت بلند قامت تھے،
عباس تو رشید تھے، عباس تو قمر بنی ہاشم تھے، پھر عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ لعینوں کا ابھی بغض اترا نہیں ہے، ابھی عباس زندہ ہیں، لعین آگے بڑھے کہ سر تن سے جدا کیا جائے، لیکن حسین پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں مصائب کا سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے اس عباس کو جسے حسین نے ہمیشہ یہاں دیکھا ہو، وہ عباس جو حسین کے ہوتے کبھی بیٹھا نہ ہو، جو حسین کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا ہو، اس عباس کو حسین نے کس حالت میں دیکھا؟ دونوں شان شہید ہو چکے ہیں، دونوں باوگار کیسے بیان کروں؟ حسین کی کیا کیفیت ہے؟ آ کے بیٹھے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے جھٹک کر نیچے رکھ دیا، کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شہنشاہ وفا ہوں، شہنشاہ وفا سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت آخر غلام کا سر آقا کے زانوں پر ہو، لیکن آقا کا سر زمین کربلا پر ہو۔ میں کہوں گا عباس تمہیں پتہ نہیں ہے وقت آخر کیا ہوا؟ کاش فقط حسین کا سر زمین پہ ہوتا۔ ایک ایک کر کے لعین آگے بڑھے، حسین کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے جو بھی آتا ہٹ جاتا تھا۔ شیور نے پوچھا کیوں سر تن سے جدا نہیں کرتے؟ کہا جب ہم حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں ہمیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی ہیں، رسول خدا ہم سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ عباس میں آپ کے عزاداروں کو بھی نہیں بتاتا کہ حسین کا سر کیسے جدا کیا گیا۔ عباس کو اٹھانا چاہا، فرمایا میری ایک خواہش ہے، میری ایک آخری خواہش پوری کر دیجئے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا آپ کی آخری بار زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا حسین عباس میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر آنکھ صاف کر دی جائے تو میں آپ کی زیارت کر لوں۔ اور جب آخری زیارت کی عباس تیار ہوئے، کہا ایک اور خواہش ہے، مجھے یہی رہنے دیجئے گا، مجھے لے کر نہ جائیے۔ سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے، تلوار کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا پھر بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ جملہ ارشاد فرمایا الان ان کا سرا ظہری وقلت حیلت۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آپ کی زحمت تمام، آذان کا بھی وقت ہو گیا۔ حسین نے علم کا سہارا لیا، علم کو لے کر خیام کی طرف چلے۔ جب سکینہ نے دور سے علم کو آتے دیکھا، بچوں سے کہا
میں نہ کہتی تھی کہ چچا پانی لائیں گے، دیکھو علمدار آ رہے ہیں، پانی آ رہا ہے، پیاس کا دور ختم ہوا، اب بچوں کو لے کر، بچوں کا جلوس لے کر سکینہ آگے ہے، علم سامنے سے آ رہا ہے، دیکھا علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے۔ سکینہ نے پکارا بابا چچا کو بلائیے، پانی نہیں چاہیے۔